شاست حسین بادشاہست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دل بناست حسین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیشہ سے بڑا بابرکت اور مقدس رہا ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن گزشتہ 14 صدیوں سے امام عالی مقام، اہل بیت رسول، خانواد رسول نے جو مقام عظیمت و استقامت کی داستان رقم کی ہے، اپنے خون سے شجر اسلام کی ایسی آبیاری کی ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ اگر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو امام علی مقام امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کے نام نامی اسم گرامی سے پہچانا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ناظرین جب بھی آتا ہے تو ہم نے دیکھا محافل، مجالس، ذکر حسین ہر زبان پر ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا، پیغام کیا تھا؟ واٹ دا میسج آف دس گریٹ سیکریفائس؟ یہ عظیم جو شہادت دی گئی ہے، اس کے پیچھے مقصدیت شہادت کیا تھا؟ کیا فقط یہ کہ امام علی مقام کا ذکر کیا جائے؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام علی مقام نے جو شہادت دی فقط ذکر کے لیے نہیں دی۔ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں، کیا تم نے میرا پیغام جو عملی پیغام تھا، جو میں نے تمہیں اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے احوال کے ذریعے جو تعلیم دی، جو پورا ایک فلسفہ تمہیں دیا، زندہ رہنے کا ایک عظیم چارٹر دیا، کیا تم نے فقط گفتار کے اندر اس کو رکھا؟ کیا کردار میں ڈھالا ہے؟ کردار کے قالب میں ڈھلے ہوئے امام علی مقام کی تعلیمات کو اپنایا ہے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو مجھے جواب نفی میں ملتا ہے۔ اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر بھی جواب نفی میں ملتا ہے۔ امام علی مقام کا عظیم یہ فلسفہ شہادت اور عظیم قربانی ہمیں داستانوں میں تو رقم آتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن اپنے کردار میں نظر نہیں آتی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو امام علی مقام نے ایک قربانی دی تھی کہ میرے ماننے والوں، اگر میرے راستوں پر چل کر سر کٹوانے کا جذبہ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کا تمہیں حوصلہ تو آنا چاہیے، اس لیے کہ تم حسینی ہو۔ اگر حسین کے ماننے والے ہو تو پھر ہر چیز کا تمہیں خیال کرنا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، فلسفہ شہادت امام حسین، مقصدیت شہادت امام حسین پر ہم ذکر کریں گے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، تو یقیناً یہ نعرہ لگانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہنا چاہیے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حسینیت زندہ باد اور ہمارا کردار یزیدی افکار کو ظاہر کر رہا ہو تو پھر ہم کہاں کے حسینی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یزید مرد آباد تو ہمارے کردار میں حسینیت چھلکنا چاہیے، کردار یزید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار تو نہ جانے کس طرف چل نکلا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کوئی اگر یزید کا پیروکار بن جائے، عملی طور پر، زبانی طور پر نہیں، قلبی طور پر نہیں، لیکن یہ افکار آپ کی زندگی میں یزید کے آ جائیں، تو پھر کوئی کہاں کا حسینی، کہاں کا یزیدی؟ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، چھوڑ دیجئے اپنے مسالک کو، اپنے مکاتب فکر کو۔ دنیا میں فقط 2 ہی طبقے ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا پھر کوئی یزیدی ہے۔ اس لیے کہ جہاں جہاں پر
آپ کو نفاق نظر آئے گا وہاں آپ کو یزیدیت نظر آئے گی. جہاں پر آمریت ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی، جہاں پر فسطائیت ہوگی، جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر یزید نظر آئے گا. جہاں پر حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا ہوگا وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی. جہاں پر ہیومن رائٹس، جہاں پر آزادی اظہار انسان، فریڈم آف اسپیچ کو دبایا جا رہا ہوگا تو وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی. جہاں پر تاریکی ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی، جہاں پر وحشت ہوگی، جہاں پر بربریت ہوگی، جہاں پر حقوق تلف کیے جا رہے ہوں گے، جس معاشرے کے اندر توازن نہ ہوگا سمجھ جائیے آپ کو وہاں پر یزیدیت نظر آئے گی. اور جہاں پر آپ کو نور ہی نور نظر آئے تو وہاں پر حسینیت نظر آئے گی. جہاں پر آپ کو سچائی کی بات ہوگی وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی. جہاں پر عزیمت و استقامت کی بات ہوگی وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی. جہاں پر آپ کو حقوق انسانی کی خاطر ایک بالکل جذبات کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات آئے گی وہاں حسینیت نظر آئے گی. جہاں پر ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی بات آئے گی تو وہاں آپ کو حسینیت نظر آئے گی. شہادت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، ذرا استقامت کی راہوں پہ چل کر یہ تو بتاؤ کہ آپ حسینی ہو. اور میں سمجھتا ہوں اسی پیغام سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، ورنہ اچھائی اور برائی کی تمیز کہاں باقی رہے گی. اور اقبال نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف نعرہ تکبیر تھی، لیکن یہاں پر کیا تھا؟ نمازوں کے ساتھ صبر تھا، یہاں پر سچائی تھی. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے نانا نے جو جاہلیت کا طوق اٹھا کر غلامی کا دور ختم کر کے انسان کو آزاد کیا تھا، اب یزید پھر اسے اپنے سامنے سر نگو کرنا چاہ رہا تھا. امام علی مقام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا. تو یہ پیغام تھا امام علی مقام کا، سچ بولنے کا، استقامت پر چلنے کا، ظالم کے سامنے سے اپنا رخ موڑ کر آپ نے مظلوم کی مدد کرنے کا پیغام تھا. تو ناظرین کرام، اس پیغام کے ساتھ وینس ٹی وی پہ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے ملک پاکستان کے مشہور و معروف اسکالرز. ہمارے پہلے اسکالر سے انتہائی مشہور معروف ہے اور ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فیملیئر ہوں گے، مولانا علامہ شہریار داؤد صاحب، زید اشرف ہو. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں، ایمان میں، تمام چیزوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمارے دوسرے اسکالر ہیں ماشاءاللہ اہل تشیع و مکتب فکر سے علامہ شہریار نقوی صاحب. بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ کا شکر گزار. اور ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہے ثنا خاں ماشاءاللہ بدر منیر قادری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں ایوان کو اوپن کروں، گفتگو کا ہم شرف حاصل کریں، ہم سخن اور تکلم کا شرف حاصل کریں علماء کرام سے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بناست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بناست حسین. جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فضائل و مناقب اہل بیت اطہار ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ میں اپنے مہمانان گرامی قدر کی طرف جاؤں گا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا سر حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ. علامہ شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے اتنا خوبصورت انٹرو پیش کیا ڈاکٹر صاحب کہ اب
To be very honest, I am speechless. But I have to say something. میں آ رہا ہوں امام حسین، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے بچپن کی طرف. سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ بچپنے کی پابند. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کہ جس گردن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، سبحان اللہ، جس بدن اطہر کو اس طرح گہرے گہرے سانس لے کے سونگا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرماتے تھے یہ ریحت، یعنی یہ جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں حسنین کریم ہیں. سبحان اللہ. اس پر کس شقی نے کس طرح خنجر چلایا ہوگا. بچپن کی میں آپ کو بات سناتا ہوں. اچھا، جس کو نانا نے سجدوں میں نہ گرنے دیا. اللہ اکبر. ارے وہ تو ایک کیا ہی شان ہے. جب یہ تخصیص ہے، خاص الخاص ہے حسنین کریمین کے لیے، کہ جب وہ بچپن میں آ رہے تھے تو کسی وجہ سے لڑکھڑائے. آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن اب خطبہ جمعہ ترک کر کے، روک کے، فوراً توقف کر کے نیچے آتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں اور گود میں اٹھا یعنی سرخ جوڑا پہنے دونوں بچے. سبحان اللہ. بہرحال میں آتا ہوں بچپنے سے. دونوں شہزادے لڑکپن کی عمر میں، لڑکپن میں وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سفید ریش، سفید زلفوں والے بزرگ کو، صحابی رسول کو. اب دونوں شہزادے جن کے گھر سے دین چلا، وضو میں دیکھا کہ کچھ کمی واقع ہے. اب کہا کہ یار بزرگ ہیں، کیسے کہیں. تو دونوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی، نگاہوں میں باتیں ہوئی حسنین کریمین کی. تو ایک نے کہا چچا جان، ہم دونوں بھائی وضو کرنے لگے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھیے کس کے وضو پورا ہے، مکمل ہے، اور کس کے وضو میں نقص ہے. کیا بات ہے. اور دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو چاچا جی سمجھ گئے، بزرگ سمجھ گئے، ارے آپ لوگوں کا تو وضو نور علی نور ہے، میرے ہی وضو میں نقص تھا. سبحان اللہ. ذرا کیریکٹر بلڈنگ کا معیار دیکھیے بچپن سے. آج کے دور میں جو ہمیں جس چیز کا لیک ہے، جس چیز کی کمی آج مل رہی ہے، نظر آ رہی ہے ہماری یوتھ میں، نوجوانوں میں، لڑکپن میں، کیونکہ آج ہماری تربیت کوئی اور کر رہا ہے. اللہ اکبر. انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کو اپنا نجات دہندہ ماننا چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ. کیا بات ہے، بالکل. آپ آ جائیں ویسٹ کی طرف، ابھی جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، رفح میں ہو رہا ہے، وہاں پر جب ایک ماں 6 ماہ کے بچے کے لاش کو اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو جب وہ بے دھڑک اور بے اختیار کہتی ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. تو اس ایک الحمدللہ کو سن کر پتہ چلتا جی آسٹریلیا میں 30 خواتین اکٹھے اسلام کلمہ شہادت پڑھ رہی ہیں. یو کے اندر بلو آئیڈ بلونڈ ہیئرڈ خواتین و مرد حضرات کھڑے ہو کر کے شہادہ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر. آج ہماری یوتھ میں میں کوشش یہ کرتا ہوں، امام علی مقام کی تعلیم کو فلسطینی اپنا رہے ہیں فقط اس وقت تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. اور ہم جو بائی برتھ مسلمز ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے کہیں شرم تو نہیں آ رہی. جو اقبال نے اپنے اشعار میں کہہ دیا، جیسے ابھی آپ کے اللہ سے دور کرے تو وہ تعلیم بھی فتنہ. تو آج کی ہماری تعلیم ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ جو آپ نے حسینیت کی بات کی نا، اللہ اکبر. میں ایک چیز پر قائل ہو گیا ہوں، اب پتہ نہیں آگے جا کے زمانہ کب قائل ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں ایک رسالت ہے، صدیقیت ہے نا، پھر ولایت ہے، ایک حسینیت بھی ہے. سبحان اللہ. اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آج کے دور میں اگر آپ کو حق اور باطل کا فرق سمجھنا ہوگا تو کربلا اور حسین کو یقیناً فالو کرنا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ ہی کے ہم نام علامہ شہریار نقوی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، شہریار داؤد صاحب، کہ امام علی مقام کا بچپن. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو طویل کر دیا، بچے کو پتہ ہے. تو مجھے کہیں لگتا ہے یہ پیغام تھا کہ حسین دیکھو، آج میں تمہیں گرنے نہیں دے رہا، کل تم مجھے میرے دین کو نہ گرنے دینا، اللہ شریعت کو نہ گرنے دینا. سبحان. جب ایسا موقع آ جائے تو اس تعلیم کو جاری رکھنا، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی امام علی مقام کے فضائل و مناقب اور وہ عظیمت و استقامت، اس لیے کہ دیکھیے پچھلے زمانے میں نمرود بھی تھے، شداد بھی تھے، ہٹلر بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، یہ بھی. ہٹلر تو خیر آج کا ہے، لیکن اگر ہم پرانا چلے جائیں، امتوں کے اندر بہت سارے ایسے کریکٹر آئے جو کہ بدی اور برائی کا استعارہ تھے. لیکن اب اگر برائی کا استعارہ، برائی کی علامت اور سمبل کسی کو کہیں گے تو یزید کو، اور اچھائی کی سمبل جو کہ ایسی اچھائی نہیں کہ مکتب میں بیٹھ کر اور صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کر
اور رستے میں چلتے ہوئے اچھائی نہیں، سرے دار سرے تلوار اللہ اپنے بچوں کو کٹوا کر پھر بھی اچھائی پر زیادہ استقامت پر گامزن رہے، تو یہ ایک اچھائی کا ایسا استعارہ ہے کہ اس کے سامنے دوسری مثالیں ہیچ نظر آتی ہیں. تو اب کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پہ ہم کیا بات کریں، جن کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے پروردگار جبرائیل کو نیچے بھیجتا ہے کہ زمین پہ جائے گی، وہابت الامین و جبرائیل، اور جبرائیل امین زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان پہ گفتگو کرتے ہیں. جس شخصیت کی ولادت خود رسول اللہ کے گھر میں ہو، سبحان اللہ. جن کی پہلی گود رسول اللہ کے ہاتھ ہو، جنہوں نے پہلا چہرہ رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کا دیکھا، جن کو گھٹی رسول اللہ نے کھلائی، سبحان اس کے اللہ. بعد تو کچھ رہ نہیں جاتا. آپ نے دو الفاظ بڑے پیارے استعمال کیے، اور جس میں آپ نے پہلے جملے میں آپ نے ایک ہی جملے کو دو مختلف معنوں میں استعمال کیا. کہ پہلے میں آپ نے فرمایا کہ جسے رسول نے گرنے نہیں دیا اسے امت نے گرا دیا، اور اسی جملے کو آپ نے بدل کے پھر کہا کہ جسے رسول نے گرنے نہیں دیا یہ کہہ کر کہ تم بھی دین کو گرنے بالکل نہیں دینا. اور اس جملے میں یقیناً بہت گہرائی ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، آپ نے نام کیا رکھا؟ فرمایا کہ رسول کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے جاؤں. سبحان اللہ. اب رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام تجویز فرمایا؟ کہا جب تک وہ امر نہ کرے، وہ حکم نہ کرے تو میں کیسے سبقت لے سکتا. سبحان اللہ. جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور شبیر نام بتایا جاتا ہے جس کا عربی ترجمہ حسین ہے. اب یہاں سے ابتدا ہو گئی اللہ کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا. اور اس کے اچھا، یہ بعد دونوں شہزادوں کے مواقع پر ایسا ہی جی ہوا. شبر اور شبیر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کے ناموں پر. اب تھوڑا سا آگے چلیے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بچپن جس جگہ پہ انسان کی جو اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ بچپن میں ہوتی ہے. آنکھیں کھلی رسول اللہ کے گھر میں، اب یہ سب کچھ سیکھ لیا، مسجد میں آئے رسول اللہ سجدے میں ہیں اور سوار ہو گئے، سب کچھ یہ سب کچھ ہو کے گزر گیا. اب وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی اور اللہ کے دین کو بچانا. اب جب مدینے میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، وہی آپ کی بات کے دو مکتبہ فکر رہ گئے، حسینی اور یزیدی. اب یزیدیت نے حسینیت کو رہنے نہیں دیا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے خون سے نانا کا مدینہ رنگین کیا جائے. مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن وہاں پہ فساد برداشت نہیں کیا. اور اس کے بعد جب مدینہ چھوڑتے ہیں اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. حسین کسی قسم کی شرارت کے لیے، کسی قسم کے فساد کے لیے، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہے، بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. وہ جو جملہ آپ نے کہا کہ حسین اب تم نے سنبھالنا ہے، اب حسین نے ایسا سنبھالا کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑا. اريد ان امر بالمعروف، کہ میں اچھائیوں کو پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ انہا عن المنکر، برائیوں کو روکنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اتنا آسان نہیں ہے مدینہ چھوڑنا کہ جس شہر میں انسان نے، ہم اپنے جس شہر میں رہتے ہیں ہم سے گوارا نہیں ہوتا ہم اپنا شہر چھوڑ کر جائیں، اور وہ شہر جہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ امام حسین نے زندگی گزاری ہو، مولا کائنات کے ساتھ گزاری ہو، خاتون جنت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، جنت کے جوانوں کے سردار بھائی کے ساتھ زندگی گزاری ہو. امام نے جب مدینہ چھوڑا تو فرمایا کہ نانا میں وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میرے گھر میں آپ کے گنبد، میرے صحن میں آپ کے گنبد کا سایہ پڑتا تھا تو حسین کو سکون ملتا. بے شک. یعنی امام حسین علیہ السلام کو نانا سے اتنی محبت ہے تو پھر سوچئے کہ نانا کے دین سے کتنی محبت ہے. سبحان اللہ. کیا امام یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ امت نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور رسول نے کتنا برداشت کیا. حسین تیار ہیں کہ اس قربانی کو اب حسین نے آگے چل کے بڑھانا ہے اور اس کو جو ہے رہتی دنیا تک قائم رکھنا ہے. صرف آپ کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہوئے صرف ایک جملے سے میں آپ کی اجازت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف مسلمان تھے، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر نماز کے ساتھ صبر تھا ادھر صرف نماز تھی. میں اختلاف یہ کروں گا کیسے ممکن ہے کہ جو رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے وہ مسلمان رہ جائے. شاید وہ نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول کے دین کے مقابلے میں ہے. کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، اللہ کا دین بچانا ہے. مقصد حسین صرف اللہ کا دین بچانا ہے. اور وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ حسینیوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ حسینیت کیا ہے،
وہ کیسے آگے بڑھے گی. جب آخری لمحے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے، تو کیا لگتا ہے کہ حسین جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، ایک دفعہ آواز بلند کرے کون نہیں آیا ہوگا؟ کیا آسمان سے ملائکہ نہیں آئے، جنات نہیں آئے، سب آئے. اور انہوں نے کہا کہ مولا حکم کیجئے کہ کیا مدد کرنی. فرمایا نہیں، میری مدد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، میری مدد یہ ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز جس جس کان تک جائے اسے دین کو سنبھالنا ہے، اس نے دین کی پیروی کرنی ہے، اس نے دین کا اتباع کرنا ہے. بدر منیر صاحب، ہم چاہیں گے کہ یا تو آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں یا نعت رسول مقبول اور پھر مناقب انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، سبحان اللہ. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ علی پھر حسین اور حسن، سبحان اللہ. فاطمہ علی پھر حسین اور حسن، فاطمہ علی پھر حسین اور حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا سبحان اللہ. بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. پنجتن کے گھراں بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول، فاطمہ علی پھر حسین اور حسن، فاطمہ علی پھر حسین اور حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس گھرانے کی کیا بات ہے.
اچھا شہریار داؤد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے امام حسین خود جو ہے وہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر تھے. یہ ہو نہیں سکتا امام علی مقام ان کی جماعت کروائیں جو کہ نان مسلم ہو. تو امام علی مقام کے مقتدی بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ شیطانیت ان پر طاری ہو چکی تھی. آپ یہ دیکھیں پورے سفر کے اندر امام علی مقام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور پھر آخر میں آ کر نہیں جناب چھوڑ دیں، آمادہ جنگ ہو گئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر ناپاک چیز سے تمہیں دور رکھے. اب یزید کے ہاتھ پر امام علی مقام کا ہاتھ آ جاتا، بیعت کر لیتے تو قرآن کا انکار ہو جاتا، بے شک اس لیے کہ یزید پلید تھا، امام علی مقام پاک تھے. بے شک. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ امام علی مقام کی تعلیم یہی نہ کہ ناپاک کے ہاتھ میں پاک کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے. بے شک. اور امام علی مقام کا میں چاہتا ہوں ان دو چیزوں پر آپ کلام کریں، اور پھر امام علی مقام کا اس پوری عظیمت و استقامت کی داستان میں ایک پیغام بھی یہ بھی ہے. ایک ہوتا ہے کم ظرف، ایک اعلیٰ ظرف. کم ظرف وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی خاطر پوری قوم کو قربان کر دے، اور اعلیٰ ظرف وہ ہوتا ہے جو قوم کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر دے. تو آج کے دور میں کیا ہمیں وہی کربلا کی کہانی یاد نہیں آ رہی کچھ؟ جی میں اس کو ایک اور اینگل سے بات سمجھا، کیونکہ ہماری یوتھ ہے نا، نوجوان آج کے دور میں ہر نوجوان کہتا ہے میں تو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، یہ آپ کیا کربلا کی اور پرانے دور کی بات کرتے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ٹھیک ہے نا. آئے ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پلیگ ایک بیماری آئی جسے کہتے ہیں تعاون پھیلا. Actually it was a black fever. بلیک فیور. upper respiratory tract infection. آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے ماشاءاللہ. کووڈ تھا جسٹ لائک اٹ. ایسا تھنک ٹینک بیٹھا ویسٹ کا پورا، غور کیا کہ یہ بیماری پھیلی کیسے ہے. اب بیماری کو لارجر ایسپیکٹ میں دیکھیے گا، سننے والے بھی دیکھیں، خالی اس کو ایک بیماری مت سمجھیے گا. کفر بھی ایک بیماری ہے، جی بے شک، اور لا علمی بھی ایک بیماری ہے، جہل بھی ایک بیماری ہے. خیر جی تھنک ٹینک بیٹھا، انہوں نے کہا یار یہ بیماری پھیلی کیسے؟ پتا چلا جی چوہے سے پھیلی ہے. اب انہوں نے بولا یار چوہے کو ختم کرنا پڑے گا، کیا کیا جائے؟ تو بنائے گئے جی آپ جو ایک چوہا مارے گا اس کو 10 روبل، اس وقت روبل جرمن لینگویج. بہرحال جی انہوں نے چوہا مار مار کے پورا یورپ سے چوہا ختم کر دیا. اب اپنی دانش میں بڑے خوش ہو گئے جی ہم نے بیماری ختم کر دی. لیکن کیا ہوا کہ آنے سالے جو فصلیں تھیں نا وہ سب برباد ہو گئیں. کیا؟ ٹڈیوں نے ان کے اوپر، حشرات الارض نے، پیسٹس نے، انسیکٹس نے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ساری فصلیں ختم، پورا یورپ قحط کی حالت میں آ گیا. تھنک ٹینک دوبارہ بیٹھا، انہوں نے دانشوروں کو بٹھایا یار یہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم نے تو قدرت سے ٹکر لے لی ہے، ہم نے قدرت سے ٹکر لی ہے. قدرت میں جو اللہ نے چوہا بنایا تھا وہ ان کیڑوں مکوڑوں کو کھاتا تھا، تو ہم نے ان بیلنس کر دیا ہے سسٹم کو. تو جب سسٹم ان بیلنس ہوگا تو بیڑا غرق ہمارا ہی ہونا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یار اب دوبارہ چوہے کو واپس لاؤ. کیسے واپس لائیں؟ قوم تو اختیار کرے گی نہیں، چوہے کو پہلے آپ نے ختم کیا، آپ کہہ رہے دوبارہ لاؤ. پھر تھنک ٹینک نے کورس پلاننگ کی. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. مائنڈ سیٹ، مائنڈ میک اپ کرنا. انہوں نے اس دور میں 1949 میں انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا بنایا؟ چوہے سے محبت کرنے والا، دو پیار کرنے والے چوہا چوہیا بنائے. مکی ماؤس، مائٹی ماؤس، ٹام اینڈ جیری، کارٹون بنائے. کارٹونز کے ذریعے سے ذہن سازی کی گئی کہ بھائی چوہا تو ہمارا دوست ہے، دیکھو کس طرح سے ہماری مددیں کرتا. کرتے کرتے انہوں نے جب ذہن سازی کر دی، انہوں نے بولا چلو جی اب چوہے کو پروان چڑھاؤ. چوہے کو پروان چڑھایا گیا. نیکسٹ ایئر سسٹم دوبارہ بحال ہو گیا. اب آ جائیے، سوری ٹو سے میں نے یہ اس لیے کہی کہ ہماری نوجوان نسل سمجھے کہ اگر ہم نے ذہن سازی اپنی نہیں کی، کہ اگر کربلا کو ہم نے نہیں سمجھا، نہیں اسٹڈی کیا، نہیں فالو کیا اس ذہن کو، تو یاد کی رکھیے گا there is no survival for the humanity, not only for the so called Muslims.
ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल नहीं है if they are not going to follow. मैंने तो इसलिए तकसीम ही नहीं किया, मैंने कहा दो ही तबके इस दुनिया, दो ही तबके या कोई हैं. हुसैनी या कोई आपको माइंड मेकअप क्या किया जा रहा है? ओहो इस्लाम, इस्लाम तो कुछ भी नहीं है. अरे इस्लाम तो जहुला का मादल्ला कोई टोला है. नहीं नहीं, इस्लाम के सिपह सलार कौन है? हुसैन, जिन्होंने इस्लाम को बचाया किस तरह, अपना सर कलम करवा के. रास्ता था लेकिन अजीमत का रास्ता लिया. हम क्या दूसरा क्या जुमला है कि उन्होंने रुखसत का रास्ता छोड़ा, अजीमत का रास्ता इसीलिए इख्तियार किया कि ताकि हम मजबूत रहें कि भाई जिहाद हमारा एक तमगा है, हमारी शुजात है. अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, अगर हम तागूत से नहीं लड़ेंगे, अगर हमने अपना माइंड मेकअप नहीं किया अगेंस्ट दी रबिश. अच्छा अल्लामा साहब, एक तो तागूत और एक तो दुश्मन वो है ना जो बिल्कुल आपके सामने हो, आप उससे बच जाते हैं, और एक वो होता है दुश्मन जो दोस्त नुमा होता है. उससे बचने का तरीका इमाम अली मकाम ने सिखाया. ऐसा ही देखिए यजीद जो है अपने महलों में बैठ के खिलाफ शरीयत काम करता था, बाद में जाकर उसके खिलाफ शरीयत अशार भी ये भी वो भी उम्मत तक पहुंचे. उस वक्त तो इतना तेज मीडिया नहीं था, लेकिन इमाम अली मकाम दूर बैठकर भी उसे देख रहे थे कि ये इसने चेहरा नकाब तो इस्लाम का डाला हुआ, लेकिन अंदर चेहरा निफाक है. ये बात तो इस्लाम की करता है लेकिन इस्लाम की जड़ें काट रहा है. ये शरीयत की बात कर रहा है लेकिन शरीयत की चादर को तार तार कर रहा है. ये मस्जिदें नहीं गिराता लेकिन ऐसे काम कर रहा है कि अल्टीमेटली मस्जिदें खुद ब खुद गिर जाएंगी. तो इमाम अली मकाम ने कुर्बानी देकर यजीद का जो बदनुमा निकाब था चेहरे से वो नोच लिया. नोच लिया तो बदनुमा चेहरा उम्मत को नजर आ गया. आपकी बात और को आज तक नजर आ रहा है. आपकी बात को बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक ही कॉल से बस मेरे ख्याल कर दूं अपनी बात खत्म कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत साहब क्या मौलवी चोर हो सकता है? फरमाया नहीं पुत्र, असल में चोरों ने दाढ़ियां रख ली हैं. ओए हाय हाय हाय, क्या बात है, बड़ी गहराई है. बस यही है कि यजीद ने बज़ाहिर तो अपना वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहा था, उसने बज़ाहिर तो लिबादा ओढ़ा हुआ था, लेकिन वही बात है. बिल्कुल. अल्लामा शहरियार नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ. वो इन्होंने शेर एक कहा था, मैं उन्हीं का एक कौल बताता हूँ कि जबर नहीं ज़ेर हो जा वरना आगे पेश होना है. ठीक है ना. तो यजीद ने इस तालीम को भुला दिया था. क्या उसका योम आखिरत से ईमान ख़त्म हो गया था? और किस तरह अहले बैत अतार, हम तो सोच नहीं सकते. ये शकावत की और दरिंदगी की, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मिसाल कोई और नहीं हो सकती. जिस नबी का कलमा पढ़े उसी नबी के खानवादे को 6 माह का बच्चा भी नहीं छोड़ा, अली अकबर की जवानी भी नहीं छोड़ी, लेकिन आज वो जिंदा है, यजीद ख़त्म हो गया. क्या फरमाएंगे? देखिए आपकी इस सवाल के अंदर जितनी डेप्थ है उसका जवाब एक हदीस के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्लि खतिया. हाय हाय हाय. दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है या हर बुराई का सर है. ठीक है. अब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में आता है, जैसे आपने अभी फरमाया कि वो थे तो मुसलमान लेकिन शैतानी उसमें चले गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज्यादा अगर आप इसको और वाज़ेह फरमाते, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वादी ज़ुहस्म से निकले और फिर उसके बाद जब यजीद ने रास्ता रोका, हुर ने रास्ता रोका और कहा कि भाई मुझे ऑर्डर ये है कि मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा, तो इमाम ने फरमाया कि ए हुर, तुम्हारी माँ तुम्हारा मातम करे. उसने पलट कर क्या जवाब दिया कि हुसैन, अगर आपकी माँ फातिमा नहीं होती तो मैं भी ये कह सकता था. यानी वो लोग, उनके अंदर गहराई थी. इमाम ने फरमाया ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले हमें नमाज पढ़ने नहीं जाए. अब हुर कहता है कि क्या हमें इजाजत है हम आपके पीछे पढ़े? उन्होंने पढ़ी. अब ये हुर एक कैरेक्टर है, उसके पीछे पूरी फौज है. हाँ, पूरी फौज सालार है. अब वो सालार जैसा करेगा, उनकी मजबूरी है वैसा करना पड़ेगा. हुर ने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी. ये कैरेक्टर था जिसने नमाज पढ़ी और फिर वो आखिर में उनके लश्कर में शामिल हो गया. तो जिन्होंने नमाजें पढ़ी वो लश्कर में शामिल हुए, क्योंकि नमाज पढ़ना मकसद ये है कि आप समझ रहे हैं शख्सियत. नहीं, मैं आपको एक और अर्ज करूं कि हर नमाज पढ़ने वाला ना तो ये है कि वो दिल से मुसलमान है. मुनाफिक हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते रहे साहब, हुजूर ने फिर मस्जिद से उनको निकाला 70 मुनाफिकों को एक साथ. ऐसे ही, ठीक है ना. इसी तरीके से निफाक जो है वो दिलों में छुपा कर लोग नमाजियों की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं. तो यही वो कूफा वाले थे ना जिनका निफाक था कि पहले खुतूत लिखे कि आइए आइए. अब आप देखें कि जितने बड़े बड़े आप नाम ले लीजिए, वो कूफा के सरदार थे जिन्होंने आमी आली मकाम को खत लिखा, जो मुहिब्बान अली बनते थे, मुहिब्बान अहले बैत बनते थे. लेकिन किरदार क्या हुआ? जब देखा कि ताकतवर आ गया, जब देखा कि जान का खौफ है, जब देखा कि माल का खौफ है, जब देखा कि अपनी वडेरी और अपना इमारत का खौफ है,
تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر. کتنے آپ بتائیے کہ کربلا اس کے اندر اپنا کوفہ کے اندر جو ہے کتنے جو ہے وہ دارالعمارت سے گرائے گئے, چند سردار تھے, لیکن باقی جو امام مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان روایت میں 70,000 تک تھے, وہ سارے کہاں چلے گئے؟ تو دراصل امام علی مقام کو دھوکہ دینے والے اسلام اور بے اسلامی کا جھگڑا نہیں, یہاں نفاق حق اور باطل کا جھگڑا ہے, حق و باطل کی تمیز ہے. اس سے قرآن نے کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ أَبْصَارَهُمْ, کہ تم میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داری کو کاٹ ڈالیں گے. ساری رشتہ دار تھے ایک دوسرے کے, شمر کیا تھا, پیچھے سے اٹھائے جا کر کہیں نہ کہیں رشتہ نکلے گا. اسی طریقے سے اور دوسرے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابو مختوف کو آپ دیکھ لیں اور دیگر کو آپ دیکھ لیں, دیکھیں انہوں نے کیا کیا, رشتہ داری کو کاٹ ڈالا, رحم کے رشتوں کو توڑ دیا. تو اللہ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ تو یقینی طور پر بہت سارے اینگلز ہیں اس کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کفر اور اسلام کا جھگڑا شاید نہ ہو, وہاں پر جھگڑا حق و باطل کا تھا. ٹھیک ہے نا, ارشاد فرمائیے. میں اگر اس پہ بات کروں تو یقیناً ہمارا موضوع ہی بدل جائے گا. ہمارے یہاں کوفے کی بالکل ہی مختلف روایات ہیں کہ جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاہنے والے تھے, وہ چاہنے والے نہیں تھے. بہرحال ایک سیاسی پس منظر ہے, اس میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن کوفہ اور کربلا میں تھوڑا سا فرق ہے. کوفہ امتحان کی ابتدا تھی, کربلا امتحان کی انتہا تھی. وہاں پہ بالکل کلیئر تھا کہ بھائی دل میں کچھ ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو آپ ادھر, اور ہے تو پھر آپ اس طرف. یہ بس 2 اردو 4 والی بات تھی, اس سے زیادہ بات نہیں. حر کی جو میں بات کر رہا تھا وہ اسی لیے آیا تھا. اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اصل چیز جو تھی وہ دنیا کی محبت تھی. دنیا کی محبت نے یزید کو بالکل اندھا کر دیا تھا. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. بے شک وہ شخصیت کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوز کر جو ہے اپنے آپ کو. اب یہاں پر میرا آپ سے اختلاف ہے. میں نہیں کہتا وہ غلط سمجھ کے سامنے آیا تھا, وہ صحیح سمجھ کے سامنے آیا تھا. اس کے تو زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمان بن کر آل رسول کو اس منصب سے ہٹایا جائے. وہ تو پری پلان تھا. میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہا, میں تو یزید کا مقصد ہی یہی تھا. میں یہ بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں یزید کے اوپر دنیا طاری ہو گئی تھی, جو حدیث کا مفہوم میں دنیا بھی طاری تھی, اسلام دشمنی بھی طاری تھی. وہی کفر اور وہ اسلام والی بات ہو جائے گی. تو اس نے ان ساری چیزوں کو جھٹلانا شروع کر دیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اوپر سے, یعنی اس کے اوپر پروفائل تھی, ٹھیک ہے, اس کو پتا تھا میری بیک تھوڑی مضبوط ہے, لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت آپ نے جیسا فرمایا بالکل 100% ایسا ہے, میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا نہیں, لیکن وہ میڈیا جو تھا وہ کس طرح کام کرتا تھا. کچھ لوگ بڑے ٹیکنیکلی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ کارٹون بنا دیے, بڑے ٹیکنیکلی آتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ لے گئے کربلا کے صحرا میں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے. یہاں تک کہ امام علی کی شہادت دیکھیے کہ جب شہادت ہوتی ہے, شام کے لوگ کہتے ہیں کہ علی کے مسجد میں کیا کہا, خلیفہ وقت کا, یعنی گویا مسجد میں کوئی کام ہی نہیں. کس کا کام تھا؟ یہ باتیں کس نے پھیلائی؟ میڈیا نے. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے تو وہاں کا جو نالائق میڈیا تھا اور وہ کس طریقے سے نفوذ کرتا ہے, یہاں تک کہ جب بیبیاں آتی ہیں کربلا کے بعد واپس کوفہ, تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی باغی کا جو ہے گھرانہ تھا جو لٹ گیا, اور پھر یہ قیدی ہو کر اسیر ہو کر یہاں. یہ تھا سب کچھ ایک سسٹم جو میڈیا کی بات آپ فرما رہے تھے. تو بات میں وہیں پہ دوبارہ لا رہا ہوں کہ جنگ اصل میں حق اور باطل کی تھی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ حق کو اس لیے دبایا گیا, باطل اس لیے اوپر آنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کروں, نہ صرف اسلام کے اوپر. اس کی آپ پڑھیں گے جب بالکل, تو وہ اس کا ایک خواب تھا کہ میں پوری دنیا ایک امپائر قائم کروں اپنا اور اس کا حاکم بن کر بیٹھ جاؤں. لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ صرف ایک شہر کو چلا سکے. دنیا تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اس نے کیا کیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آئے. باقی اس کو پتا تھا کہ حسین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے روک سکے یا میری اس غیر اسلامی حرکتوں کو روکے. یہ واحد شخص ہے کہ جس کی رگ و پے میں, نس نس میں اسلام دوڑ رہا ہے, یہی مجھے روکیں گے. اور پھر یہاں تک کہ جب کربلا سے, جب مدینے میں اس نے یہ حکم دیا کہ بھائی حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے یزید کی, اگر وہ نہیں دیتے تو ان کا سر نعوذ باللہ تن سے جدا کر دیا جائے. اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے ویسا کرنا چاہا. جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں جب آئے, گورنر کے دربار میں آئے, تو اپنا لشکر, مختصر لشکر لے کر آئے تھے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اسٹینڈ بائی پر ریڈی رہنا. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی. اور پھر بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی مدینے کو چھوڑا, یہاں تک کہ حج بھی چھوڑ دیا. جب مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے اور مکہ میں جب دیکھا کہ اب یہ تلواریں لے کر حاجیوں کے لباس میں پہنچ گئے نام نہاد مسلمان, اور یہ اب خون بہانا شروع کر دیں گے, تو امام نے سرنڈر کر دیا. حج سے پیچھے ہٹ گئے کہ صرف اللہ کا نام رہ جائے, ہم رہیں یا نہ رہیں, حق اپنی جگہ پر باقی رہ جائے.
اصل مسئلہ یہ تھا کہ یزید جو ہے وہ دنیا پرستی میں بہت زیادہ آگے. بے شک سبحان اللہ. کہا نا کہ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. کیا بات. تو ایک ہوتا ہے تنگ نظر، ایک ہوتا ہے وسیع نظر. تنگ نظر ہوتا ہے نا وہ اپنی تھوڑی سی زندگی کو دیکھتا ہے، میرا مال، میری دولت، میرا قصر خضرب اور میرا جاہ و حشمت، میرا تخت و تاج، میری دنیا، وہ فقط دنیا میں لگا رہا. وہ جو وسیع نظر ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کے باغات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی نظر یہ ہوتی کہ آنے والی نسلیں، ان کے اندھیرے کس طرح دور کیے جائیں. اگر تقاضا یہ ہے کہ اپنے خون سے چراغ جلانا، وہ جلاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان چراغوں کی روشنی میں اپنی زندگی اور منزل کے راستہ پاتے رہے. تو بالکل امام علی مقام یہ پورا ایک فلسفہ ہے، یہ فقط داستان نہیں. کربلا ایک پوری فلسفی ہے. اس فلسفی کو ہم نے کس طرح اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کون کون سے نکات ہیں جو ہمیں بچوں کو اپنے نصاب میں پڑھانا چاہیے. کہ آپ نے وہ کہا نا کہ جب بھی تمہارے ضمیر کا کوئی سودا کرے ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. تو ضمیر کیا ہے، سودا کیا ہے، خود کو فروخت ہونا کیا ہے، بیچنا کیا ہے، ان سب پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بناست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بناست حسین. ناظرین کرام، داستان کربلا جہاں پر بربریت، فسطائیت، وحشت اور کچھ لوگوں کے گلوں میں غلامی اور لعنت کا طوق نظر آتا ہے، وہیں خانوادہ رسول اپنے خون کے قطرے دے کر کربلا کو، ان کے ذروں کو آج بھی ستارے بنا کر جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یزید کی قبر آپ ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گی، لیکن امام علی مقام کا روزہ جگمگا رہا ہے. سبحان. وہ شاقان رسول، غلامان رسول اور شاقان اہل بیت، غلامان اہل بیت کشاں کشاں کھینچے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے مودت، کہ آپ صدیاں پہلے چلے گئے، جس مقام سے گزرے وہ ویران گزر گاہیں آج مینار نور بن چکی ہیں. آج ان کے روزے وہاں پر، ان کی داستانیں ہیں، لوگ جاتے ہیں. یزید کی قبر آپ تلاش کرنا چاہیں گے آپ کو نہیں ملے گی، نہیں. اور اگر کہیں کسی کو مل بھی گئی تو شاید اس پر کچرا اور کوڑا کرکٹ آپ کو نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں انسان تاریخ اپنی خود بناتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ استقامت کی راہوں کو اپنانا ہے یا ہزیمت کی اور راہوں کو اختیار. تاریخ سچ بولتی ہے اور آج تک سچ 14 صدیاں گزر گئی. جب بھی محرم آتا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہوئے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور اپنا سر جھکاتے ہوئے امام علی مقام اور ان کے اعوان و انصار اور ان کی آل و اولاد پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے. اور میں ہمارے بدر منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ مناقب اہل بیت بیان کیجیے اپنے انداز میں. حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں سبحان اللہ. حسین سا کوئی نہیں، سبحان اللہ. حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں
حسین سا کوئی سبحان اللہ. جو جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے سبحان اللہ. زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلتی ہے. کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی بے شک، بے شک. نہیں. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے. فضل کبریا حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا مدعا حسین ہے. اور ڈاکٹر صاحب بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا حسین ہے. ایک یزید تھا حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک یزید تھا حسین ہے. یزید نقشہ جو رو جپا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. سبحان اللہ. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا سبحان اللہ. ہے. سبحان اللہ. کربلا میں کر کے وہ ادا، کربلا میں آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے. کر گیا ادا حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا مدعا حسین ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. یزید تھا حسین ہے. کیا زبردست ماشاء اللہ بات ہے. وہ تھا، گزر گیا، ہمیں اسے اپنانا نہیں چاہیے. جو ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. ان کی وفاؤں کو، ان کی اداؤں کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے. یہی امام مقالی مقام کا مقصدیت شہادت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری جو داستان عظیمت ہے میرے ماننے والوں، اسے اپنانا، عملی زندگی میں رائج کرنا. لیکن کوئی کتنا ہی محب اہل بیت ہو جائے لیکن کردار یزید ہو تو کیا ہم اسے محبین اہل بیت میں شمار کریں گے؟ یہ تو آپ نے وہ والی بات کر دی کہ کہتے ہیں نا کہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے. واہ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں اور ہم اسے پیشاب سے دھو لیں؟ استغفر اللہ. بالکل، بہت گہری تو بات کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میں نے مختصر سی بات کر دی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دلیل دے گا کہ بھئی یہ بھی تو لکوڈ ہے تو یہ بھی تو لکوڈ ہے، لیکن پیشاب تو پیشاب ہے، تو یزید ہے بھائی، وہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حسینیت کا نعرہ لگائیں، ہم حسینیت کا دعویٰ کریں اور کردار اور افکار ہمارے یزیدیوں ہوں، تو پھر ہو نہیں سکتا. مجھے صرف اپنی یوتھ لیکن سے اگر ہو تو پھر کیا ہے؟ میں وہی آ رہا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے سیفٹی پریکاشنز کیا ہونے چاہیے، وہ کون سے ایسے میجر ہونے چاہیے جو ہمیں لے کر کے اپنے اچھا بچوں ایک لمحے کے لیے بتائیے، جی. کیا امام علی مقام نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں، کسی کو دھوکہ دیا؟ نہیں، کسی کو قرض لے کر واپس ادا نہیں کیا؟ ایسا ہوا؟ کبھی نہیں، امام علی مقام نے کسی کو گالی دی؟ کبھی نہیں، امام علی مقام نے کسی کو پڑوسی کو ستایا؟ کبھی نہیں، امام علی مقام نے اپنی ازواج کے ساتھ مس بیہیو کیا؟ کبھی بھی نہیں. تو کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے.
جھوٹ بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے، رشوت بھی ہے، رعونت بھی ہے، چوریاں بھی ہے، چکاریاں بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، اغوا بھی ہے، ایک دوسرے کو مارنا بھی ہے، ایک دوسرے کو کافر بھی بولنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم میں ہے، پھر ہم کیسے حسینی ہیں سر؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کی ساری باتوں سے اتفاق. اس کی وجہ، روٹ کاز کیا ہے؟ پہلے مدارس تھے، پہلے جو انسٹیٹیوشنز آف ایجوکیشن تھے، چاہے خانقاہیں تھیں یا مدارس تھے، واٹ ایور، وہاں آپ کو سبق بنیادی پڑھایا جاتا تھا. آپ کو اخلاق، آپ کو ایثار، قربانی، دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں پڑھائی نہیں، وہ پلا دی جاتی تھی گھٹی میں. اب یہ سارے جتنے اسلام کے سنہرے جو اسٹار ہیں نا، جو ہماری لگے ہونے چاہیے تھے، وہ سب ہم سے ایک ایک کر کے نکال دیے گئے. اب ہمیں کیا دے دیا گیا؟ وہ آپ نے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنی ہے، ارے آپ نے تو وہ کیا بولتے جیپٹی چیٹ بوٹ کیا یہ پڑھنا ہے، ارے آپ نے تو یہ پڑھنا. پڑھیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بٹ اٹ از ناٹ فیئر ایٹ آل کہ آپ دنیا آج ویسٹ پورے کا پورا اسلام کو، کربلا کو اسٹڈی کر کے، پروفٹ محمد علیہ السلام کو اسٹڈی کر کے اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ڈو یو ریگریٹ آفٹر ایکسپٹنگ اسلام، کہتے ہیں ریگریٹ نیور ایور. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہمیں ریگریٹ ہو، ہمیں کوئی اس چیز کا غم ہو. نہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں، ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ بیکاز دے اسٹڈیڈ اسلام، بیکاز دے اسٹڈیڈ دا کیریکٹر آف محمد، دے اسٹڈیڈ دا کیریکٹر آف علی، دے اسٹڈیڈ دا کیریکٹر آف ابو بکر، عمر اینڈ عثمان اینڈ آل. اور انہوں نے جب کربلا پڑھا، when they study the کربلا، کہ یار یہ حق اور باطل تو یہ ہے، تو where we are running about، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ جب وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم مسلمان، ہماری یوتھ آج ہماری جن چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر کے، جب پاکستان کے اس لیے نہیں بنا تھا کہ انہی چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے، انہی کو نافذ کرنا ہے. میرے خیال میں تو نعرہ یہی لگا. اس کے اندر تو بہت ساری، پھر ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے، لیکن میں اپنی یوتھ کو صرف اتنا کہوں گا، سب کچھ پڑھو فار گاڈ سیک، اللہ کے واسطے، کربلا کو بھی پڑھو. نہیں، ابتدائی تعلیم تو ہونی چاہیے نا. ہم قرآن پڑھاتے ہیں سر، آپ کے سارے نصاب میں سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. اسلامیہ سے نکال دیا گیا، جیوگرافی سے نکال دیا گیا، سوشل اسٹڈیز سے نکال دیا گیا، آپ کے اردو میں سے نکال دیا گیا. سارے جو کیریکٹر بلڈنگ جو تھے نا سبجیکٹس، chapters, they all have been removed from there just to make up the mind. ہمیں صرف اور صرف دہریہ بنایا جا رہا ہے، لبرل بنایا جا رہا ہے. لبرل in the means of بس اسلام سے دور ہو جاؤ. اور اسلام سے کب آپ دور ہوگے؟ اب نمازوں کی ریپیٹیشن کیا ہے؟ ایک اور بڑا تلخ سا سوال ہے، میں شہریار نقوی صاحب کی طرف چلتا ہوں. دیکھیے، امام علی مقام نے مدینہ سے لے کر اور کربلا تک، آپ نے دیہاتی بھی جمع ہے، وہ بھی ہوئے، یہ بھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم میرے لیے شیلڈ بن جاؤ، ڈھال بن جاؤ، جب موقع ہے تو تم اپنا سر کٹوا دینا. امام علی مقام نے ایسا تو نہیں کہا کہ غریبوں کے بچوں کو جہاد پر لگا دیا. وہ جہاد کے لیے خود نکلے سر. اس سے بڑا جہاد کیا تھا جو امام علی مقام نے کیا؟ ظالم و فاسق اور فاجر کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا. حضور کی حدیث ہے، الکلمۃ حقا عند سلطان جاہر افضل الجہاد، کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے. تو امام علی مقام نے تو جہاد پہ کس کو پیش کیا؟ اپنے آپ کو، علی اکبر کو پیش کیا، اپنے بچوں کو علی اصغر کو پیش کیا. ٹھیک ہے، امام علی مقام نے حضرت قاسم کا صحرا لٹا دیا. امام علی مقام نے اپنے گھر کے نوجوانوں کو، حبیب بن مظاہر بوڑھے صحابہ، ان سے کہتے ہیں کہ میں دیا بجھا دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو، چلے جاؤ. ان کو بول رہے تم جاؤ، ہم مر مٹنے کے کٹنے کے لیے تیار ہیں، دین ہمارے نانا کے ہم نے بچانا ہے، ہم نے رسم وفا کو نبھانا ہے، تم جاؤ. ٹھیک ہے، امام علی مقام تو یہ کہہ رہے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے آ جائے اپنے اطراف و اکناف میں کہ جہاد کی بات آتی ہے تو ہم غریبوں کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. سرحدوں پہ جائیں تو ہمارے غریبوں کے بچے سپاہی مر رہے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ ملا کی بات ہو، چاہے وہ کسی بڑے صاحب کی بات ہو، وہ تو اپنے ایئر کنڈیشن میں موجود ہے. تو کیا یہ امام علی مقام کی تعلیم ہے؟ نہیں. امام علی مقام نے تو خود کو اپنے بچوں کو پیش کیا صاحب. اگر وہ قرآن، وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. بس اس میں یہی جواب ہے کہ وہ جب تم نے کرنا نہیں ہے تو تم کہو بھی نہیں. امام نے جو کہا کر کے دکھا نہیں. اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا حضرت، جو
کر نہیں سکتا اس کو اس مقام پر بٹھایا نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. اترو اس سے، اس لیے کہ امام علی مقام مدینہ کی سیٹ چھوڑ کر آئے تھے اللہ اکبر. دین کو بچانے کے لیے. چاہتے تو مدینہ منورہ میں رک جاتے، بے شک چاہتے تو یزید کو مان لیتے، بے شک. وہی نا رخصت کا اور راستہ سارے اختیار کر چندے لیتے. شندے سب آنا شروع ہو جاتے. لیکن یزید کو مان لیتے، اس کا مطلب ہے یزید کی ساری خرافات کو مان لیا، اس کے فسق کو مان لیا، اس کے نفاق کو مان لیا. آہستہ چل کر دین اسلام ختم ہو جاتا، شریعت باقی نہ رہتی. حضرت آپ کی طرف آؤں گا، گفتگو ذرا تکلیف دہ مرائے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ارد گرد کے مناظر کو دیکھ کر کوئی خود کو سید کہتا ہے، رسول اللہ کی آل کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے، لیکن کام میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی کام و افعال میں اور اقوال میں یزید کی مشابہت اقوال میں نہ صحیح افعال میں نظر آتی. جی علامہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ، میں شروع سے پروگرام کے سٹارٹ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے. جہاں تک بات آتی ہے سیاست کی، جو آپ نے ابھی کہا کہ مدینہ کی کرسی چھوڑ کر آئے، اور اس سے اوپر کی بات کروں گا میں، اگر امام کو سیاست کرنی ہوتی تو مکہ میں نہیں سیاست تھی نہیں سر، یہ بقائے دین تھا. اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں جو آپ نے بات کی تھی، شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اگر سیاست کرنی ہوتی، مکہ میں بہت خوبصورت سیاست کا منظر تھا. حاجی اپنے حج کے لباس میں احرام کے اندر تلواریں لائے، امام نے دیکھ لیا. اگر امام وہیں رک جاتے، تلواریں چل جاتی تو خوبصورت سیاست ہو جاتی، مٹ جاتا، وصیت مٹ جاتا. لیکن نہیں، صرف اللہ کا دین بچانا تھا. اب آئیے تھوڑی آگے کی طرف. جو آپ جہاد کی بات فرما رہے ہیں یقیناً تکلیف دہ ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حاکم کے سامنے آواز کو بلند کرنا. جی، اور یہ ہے افضل جہاد. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ ہمارے یہاں جہاد اکبر سے مراد ہے کہ نفس کے ساتھ لڑو. جی جی، وہ تو ایک الگ ہے. نفس کے ساتھ کیسے لڑو گے، وہ جو آپ کی بات ہے میں اس طرف آ رہا ہوں. نفس کے ساتھ کیسے لڑو گے؟ جب تم نے ٹھیک سے حسین ابن علی کو سمجھ لیا کہ کس طرح نفس کے ساتھ لڑنا ہے. کربلا جا رہے، ادھر قدم قدم پر شیطان، یزید، یہ سب بیٹھے ہوئے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں. اب راستے میں جتنی تکلیف ہے ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے. ہمارے یہاں تو جہاد امام کی اجازت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ غلام کے بیٹے کو بھیجا، فلاں کے بچے کو بھیج دیا اور ہم گھروں میں سو رہے. نہیں، ہمارے یہاں سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن پہلے آپ اپنے آپ کے ساتھ تو لڑیے. ہم لوگ محرابوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو بہت بڑی جنگ ہے نا کہ محراب تو آپ خود ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ جنگ ہے، سیدھی سیدھی جنگ ہے. آپ نے ابھی تک ان چھوٹی چھوٹی جنگوں میں الجھ کر رہ گئے. جو اصل جنگ ہے اس کو تو آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ جو ابتدا میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. سب سے پہلے اپنے سے خود سے جہاد کیجیے. اپنے آپ کو سمجھائیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ دین کے خود کو سمجھا لیں گے نا، اس کے بعد میرے خیال میں کسی کو تبلیغ کی ضرورت نہیں. معاشرہ خود سمجھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبلیغ کرنا چاہیے نا میرے خیال میں. اتفاق سے میں ابھی آپ کو ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ چھوٹے بچے میرے پاس آئے. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم سوسائٹی کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا ان کا سوال دیکھ کر کہ ان کی ایج کوئی 7-8 سال 6 سال اس طرح ہو. وہ یہ فکر ابھی سے لے کے چلے کہ سوسائٹی کو کیسے صحیح کریں گے. میں نے کہا سوسائٹی کو صحیح کرنا ہی نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں. کہا پھر کیسے صحیح ہوگی؟ میں نے کہا جب ہم سب اپنے آپ کو صحیح کر دیں گے سوسائٹی خود بخود صحیح ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، یہی جہاد ہے، یہی راہ حسین ابن علی علیہ السلام. ہاں، لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اس سے بھی آگے ہے. امام علی مقام خود کیا صحیح تھے، ان کو دیکھ کر لوگ صحیح ہوتے تھے. وہ تو صحیح کے اعلیٰ منصب پر قائم تھے. لیکن امام علی مقام اوامر معروف کی طرف نہیں گئے، ونہی عن المنکر کی طرف گئے. ٹھیک ہے نا. امام علی مقام نے کہا خود تو صحیح ہے، لیکن دین کو بگاڑ اگر کوئی جا رہا ہے تو میں نے پھر اسے بھی صحیح کرنا ہے. اللہ. تو امام علی مقام صرف اوامر کی طرف نہیں گئے، منہیات کی طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں، مسلمان فقط وہ نہیں جو اچھائی کو اختیار کرے، نہیں، مسلمان وہ ہے جو برائی کو روکے یا کم از کم ایٹ لیسٹ منع کرے. تو امام علی مقام تو برائی کو روکنے کے لیے گئے. ہمارے حال ہم یہ ہے کہ ہم لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں لیکن برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. اور وقت ہمارا تمام ہوا، لیکن یہ داستان کربلا ہمیں بہت سارے میسیجز دے رہی ہے. ناصر، پوری ایک فلسفی ہے. اور کون سی فلسفی؟ جس کی روشنی میں کوئی بھی معاشرہ اپنی سوسائٹی کو اعلیٰ خطوط پر استوار کر سکتا ہے. اور پھر جب اعلیٰ خطوط آ جائے تو پھر آپ کی یہ جو تنزلی ہے یہ سفر ختم ہو جائے گا. آپ پستی کے بجائے آپ اوپر کی جانب جائیں گے. آپ کا معاشرہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر جائے گا. آپ کے اندر محبتیں آ جائیں گی، آپ کے اندر اقدار آ جائیں گی. لیکن کب آئیں گی؟ جب اقدار حسین کو آپ اپنائیں گے. ناظرین کرام، یہ داستان ہے
ہم انشاءاللہ سناتے رہیں گے، لیکن دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق بھی عطا۔ واز تو میں نے بڑے کیے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے اس دل پر بھی واز کرنا چاہیے۔ میں تو جب حج پر جاتے ہیں نا، کنکر مارتے ہیں شیطان کو، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کچھ کنکر یہاں پر بھی مارنے چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اس کو تو مار دیے، اندر والا شیطان ہے، اس کو مارنا چاہیے۔ بس اس شعر کے ساتھ گفتگو تمام ہوئی کہ محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، محبوب کبریا پہ دوبارہ بھی اشعار میں ذرا ویک ہوں میں، محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، سلطان اولیاء پہ ولایت تمام شد، سلطان اولیاء پہ ولایت تمام شد، شیر خدا پہ شجاعت تمام شد، اور شہید کربلا پہ شہادت تمام شد، شہید کربلا پہ شہادت تمام شد۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بناست حسین، بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بنا